تو ہمارا یہی کہنا ہے میرے محترم، میرے دوست، جب تک انسان کو علم نہیں ہوتا ہے تب تک یہ کامیں کرتا ہے۔ میرے محترم، ابھی ہم کہہ رہے ہیں، ہم بھارت کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، کبھی صورتحال کیا ہے بھارت کا؟ کیا صورتحال ہے؟ ابھی صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے مسلمانوں کے پاس، بس ابھی کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ مسلمان اپنے صفوں میں اتحاد کرے، ایک ساتھ رہے اور دین کے کام کرے، لوگوں کو شرک بدعت سے دور کرے۔ دوسری بات کہ اپنا قیمتی جو ووٹ ہے اپنا بھائی کو کھڑا کرے، اسی کو دے، تاکہ وہ میدان میں آئے، اسمبلی میں آئے، ٹھیک ہے، بھارت کے پارلیمنٹ میں آئے اور آپ کے آ کے آپ کا آواز اٹھائے۔ ابھی یہی طریقہ ہے ابھی مسلمانوں کے پاس، بھارت کے مسلمانوں کے پاس دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس طریقہ ہے، کوئی چاہے تو اسلامی قانون لگا سکتے ہیں، بنگلہ دیش کے پاس ہے، لیکن ہمارے پاس یہی طریقہ ہے کہ ہم بدھان سبھا، اسٹیٹ کے بدھان سبھا میں یا پارلیمنٹ میں ہم آئیں گے تو ہم آواز اٹھائیں گے اور سرکار سے کہیں گے کہ آپ جو ہے نا یہ مظلوموں کا حق دیجئے، ان کو روزی دیجئے، ان کو تعلیم دیجئے، اس پر پیسہ خرچہ کیجئے، تبھی یہ ملک کا دفاع کریں گے۔ جب غریبی سے دور ہوں گے تب یہ ملک کا دفاع کریں گے۔ غریبی میں جب لٹکے رہیں گے، خود ہی ان کو کھانے پینے کا اب پریشان رہیں گے تو یہ ملک کا دفاع کیا کریں گے؟ ساری ملک آج دیکھیں 90 لاکھ یہودی ہے، لیکن مرد اور سب جو ہے نا تربیت ان کا بنا ہوا فوجی تربیت، اس لیے 90 ہی لاکھ یہودی پوری دنیا بھاری ہے، کیونکہ ان کا مرد جو سمجھدار بچہ ہے یا جتنے لوگ ہیں سب لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آج بھارت سرکار کیا دے گی؟ وہ تو خود اپنا دھوتی اور کرتا پہن کے گھومنے والی سرکار ہے، وہ کیا دے گی؟ آج جو ہے نا بھارت کے ایک اچھا سرکار ہو اور لوگوں کو روزی دے، لوگوں کو تعلیم دے، اچھا، اللہ کی قسم بھارت سپر پاور بن جائے گا۔ امریکہ آنکھ دکھانا تو دور ہے، اٹھائے گا بھی نہیں۔ مسلمانوں کے اندر اتحاد ہو، 30-40 کروڑ مسلمان اتحاد ہو، نہ ظلم کرے، نہ ظلم کرنے دے کسی کو، اس 30 کروڑ 40 کروڑ مسلمانوں سے امریکہ سامنے آ کے گھٹنے ٹیک دے گا، جس طرح سے افغانستان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا۔ ہمارے سامنے ٹکے گا، ہمارے سامنے آ کے ٹکے گا، ان کے سامنے نہیں ٹکے گا جو آج کل سرکار میں ہے۔ لیکن ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی نظام نہیں، کوئی اصول نہیں، میرے محترم۔ تو ہمارا یہی کہنا ہے آپ بھائیوں سے کہ بھارت ہمارا ملک ہے، خاص طور پہ ہم بھارتی ہیں، ہمارا ملک ہے، اس کے مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اسلام کو پکڑیں اور لوگوں کو شرک اور بدعت سے روکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غیر قوموں سے نپٹنے کے لیے، جو جابر لوگ ہیں ان سے نپٹنے کے لیے ہم اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں۔ سرکاری طور پر ہم اپنے پاس ہتھیار رکھیں کہ اپنا دفاع کر سکیں۔ پورے دنیا میں وزیر دفاع اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ ملک کا دفاع کرے۔ ہمارے پاس بھی وہ چیز ہونا چاہیے جو ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ ہمارے ملکوں میں تو ایسا ہے کہ انسان جب قتل کر دیا جائے گا نا تب پولیس آئے گی، تو آ کے کیا کر لے گی؟ اس کو پھانسی دلوانے کے لیے 20 سال لگ جائے گا، 20 سال لگ جائے گا، یعنی گھستے 20 سال۔ بھائی آپ کے پاس ہتھیار رہے گا تو آپ دفاع کریں گے نا۔ جب وہ آپ کو مارے گا کہیں ہاتھ میں مار دیا، پیر میں مار دیا، دفاع کریں گے نا۔ دفاعی کے لیے ہر چیز رکھا ہے۔ اس لیے میرا محترم، بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان گیدڑ کی زندگی جی رہا ہے۔ ٹیپو سلطان کا قول ہے کہ 100 سال کے گیدڑ کی زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی ہے۔ تو میرے محترم، شیر کی زندگی ہم تبھی جئیں گے جب ایک اللہ سے اپنا ناطہ جوڑیں گے، اور کوئی کھڑا ہوگا ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائیں گے۔ کیوں کہ آج تو رہے گا یا ہم رہیں گے۔ اپنا دفاع کرنا، ملک کا دفاع کرنا، اسی طرح سے مظلوموں کا دفاع کرنا، قوم کا دفاع کرنا، یہ سب اسلام میں ہے۔ اسلام کا دفاع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں ہے۔ جب ہم یہ چیز کریں گے تو اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ کوئی جابر پیدا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے پر انگلی اٹھا دے۔ آج جو بھی ہمارے پر مصیبتیں ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو ہم پلٹیں، رب سے توبہ کریں اپنے گناہوں سے، دین کو پکڑیں۔ دین قرآن و سنت کا نام ہے،
اور قاعدے قانون کے مطابق ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں، لوگوں کے ساتھ عدل انصاف کریں، ظلم کے خلاف لڑیں اور مظلوموں کی مدد کریں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، اس کے سوا کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے۔ جو راستہ فی الحال ہے وہ یہی راستہ ہے بھارت کے مسلمانوں کے پاس کہ 30-35 کروڑ مسلمان ہیں، اس میں سے جو سب سے پہلے ان کو تعلیم یافتہ بنائیں، دین کا بھی دنیا کا پڑھائیں، پڑھانے کے بعد ان کو میدان میں کھڑے ہوں کہ تم کھڑے ہو، ہم تمہارا سپورٹ کرتے ہیں، تم بدھان سبھا میں یا جو ہے نا پارلیمنٹ میں جاؤ اور ہمارا حق دلوانے کے لیے ان سے لڑو۔ ابھی زبان سے لڑنا ہے، زبان سے لڑنا ہے، قلم سے لڑنا ہے۔ یہ بھی فی الحال یہی راستہ ہمارے پاس ہے، دوسرا کوئی راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا سے اپنا حصہ لیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جو بھارت کے آئین کے مطابق ہو، اسلام کے خلاف نہ ہو، یہ سب کام نہ کریں۔ اور جہاں کوئی ایسا بات ہو اس کے باوجود بھی کوئی بہتان لگاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جائیں کہ آج وہی ہوگا، تو رہے گا یا ہم رہیں گے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ اس ویڈیو کو فیس بک پر اور یوٹیوب پر جو ہے سنیں، قوم کی اصلاح چینل، اس کو جو ہے نا آپ جو ہے نا سننے کے بعد اس کو دوسرے تک پہنچائیں تاکہ وہ سننے کے بعد اپنی اصلاح کرے، اصلاح کرنے کے بعد دنیا اور آخرت میں اس کا بھلا ہو، دنیا میں سیر کی زندگی جیے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس دے، اس میں مہمان نوازی کرے۔ رب سے یہی دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔